تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ یوسف آیات 1 تا 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ ترجمہ: یہ الف لام را ہے، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا تاکہ تم سمجھو۔ ہم تمہیں ایک بہترین سرگزشت سناتے ہیں اس قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا۔ اس سے پہلے بے شک تم اس سے ناآشنا تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے آگے سربسجود ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کہ وہ تمہارے خلاف کسی سازش میں لگ جائیں۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں برگزیدہ کرے گا اور تمہیں باتوں کی حقیقتوں تک پہنچنا سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرے گا، جس طرح اس نے اس سے پہلے تمہارے اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت تمام کی۔ بے شک تمہارا رب بڑا ہی علیم و حکیم ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ الف لام را یہ سورہ کا قرآنی نام ہے۔ یہی نام سورہ یونس اور سورہ ہود کا بھی ہے۔ نام میں اصل مقصود تسمیہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کے معنی کی کھود اور کریت کرنا ضروری نہیں۔ اب بس اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ناموں کا اشتراک معنی اور مطالب کے اشتراک کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ چیز جیسا کہ ہم پچھلی صورتوں کی تفسیر میں اشارہ کر رہے ہیں، ان سب صورتوں میں موجود ہے۔ ان میں اصل موضوع بحث ایک ہی ہے، البتہ انداز بحث اور مواد استدلال ہر ایک میں الگ الگ ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، کتاب مبین وہ کتاب ہے جو اپنے بیان و استدلال میں بالکل واضح ہو، جس کی ہر بات ناقابل انکار دلائل پر مبرہن ہو، جس کا انداز بحث دل نشی، طمانینت بخش اور تمام الجھنوں کو دور کر دینے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی صداقت کی گواہی کے لیے کسی خارجی معجزے یا نشانی کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ منکرین مطالبہ کر رہے تھے، بلکہ اس کی حقانیت و صداقت کی سورج کی طرح روشن دلائل خود اس کے اندر موجود ہیں، بشرطے کہ لوگ کان کھول کر اس کو سنیں اور اس کے دلائل پر غور کریں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون،
خطاب اہل عرب سے عموماً اور قریش سے خاص طور پر ہے کہ اللہ کا تم پر عظیم احسان ہوا ہے کہ اللہ نے یہ سب سے بڑی نعمت تمہاری عربی زبان میں نازل کی تاکہ تم اس کو سمجھو، اس کی قدر کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ اور ان کو سمجھاؤ۔ یہ اس کتاب مبین ہونے کا ایک پہلو ہے، اور اس میں قریش کے لیے ایک دھمکی بھی ہے کہ اگر تم نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو تم سے بڑا بدقسمت کوئی بھی نہ ہوگا۔ یہ جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی نقمت کے سزاوار ٹھہرو گے اگر تم نے اس کی قدر نہ کی۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ احسن القصص میں قصص قصہ اور سرگزشت کے معنی میں ہے، مصدر یعنی قصہ بیان کرنے کے معنی میں نہیں۔ اگر مصدر کے معنی میں ہوتا تو زبان کے معروف استعمال کے مطابق اس پر الف لام نہ آتا بلکہ احسن قصص ہوتا۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں۔ یہ معنی اس کے صحیح نہیں ہے کہ ہم تمہیں بہترین پیرایا میں سناتے ہیں۔ قرآن کے نظائر سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ مثلا سورہ اعراف میں ہے فَقْصَصُ الْقَصَصَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، پس ان کو سرگزشت سناؤ تاکہ وہ غور کریں۔ سورہ قصص میں ہے فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، پس جب وہ اس کے پاس آیا اور اس کو سرگزشت سنائی۔ ہمارے نزدیک احسن القصص اسی طرح کی تالیف کلام ہے جس طرح کی نظیر قرآن میں اللہ نزل احسن الحدیث زمر 23 اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے میں ہے۔ یہ امر بھی یہاں قابل توجہ ہے کہ احسن القصص کو مصدر کے معنی میں لینے کی صورت میں مفعول غائب ہو جاتا ہے، حالانکہ فعل اپنے مفعول کا مقتضی ہے اور قرآن میں ہر جگہ یہ اپنے مفعول کے ساتھ ہی آیا ہے۔ یہ چند اشارات تالیف کلام سے متعلق ہیں۔ رہا یہ سوال کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سرگزشت کو احسن القصص سے کیوں تعبیر فرمایا گیا، تو اس کے بعض پہلو ہم اپنے تمہیدی مباحث میں واضح کر چکے ہیں اور بعض کی طرف ہم آگے ان کے محل میں انشاءاللہ اشارہ کریں گے۔ اوپر کی آیات میں خطاب عام ہے اور اس کی نوعیت جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا قریش کو تنبیہ کی ہے۔ اب اس صورت میں روئے سخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف براہ راست ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں ایک بہترین سرگزشت سنا رہے ہیں، اور یہ سرگزشت اس قرآن کی بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت ہے جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تم اس سے بالکل ناآشنا تھے۔ یہاں غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس سرگزشت کے دو نہایت اہم پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ احسن القصص ہے، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک نہایت واضح دلیل ہے۔ جہاں تک اس کے احسن القصص ہونے کا تعلق ہے، اس کی وضاحت ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ ایک سرگزشت اگر بجائے خود سچی بھی ہو اور جس کو سنائی جا رہی ہو اس کے لیے وہ بمنزلہ ایک آئینہ کے بھی بن جائے جس میں وہ اپنی زندگی کے تمام نشیب و فراز اپنی کامیابی کی آخری منزلوں تک دیکھ لے، تو اس سرگزشت سے زیادہ سبق آموز، بابرکت اور قیمتی سرگزشت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت کی نوعیت یہی تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور مستقبل کا پورا نقشہ دکھا دیا گیا، جس میں چند مقامات بہت سخت بھی تھے لیکن آخری منزل نہایت شاندار تھی۔ اس راہ میں اگرچہ غار ثور بھی آتا ہے لیکن غار ثور کی ظلمتوں سے مدینہ کی حکومت بھی نظر آ رہی تھی اور مکہ کی پر محسن زندگی کے اندر اس دن کی جھلک بھی نمایاں تھی جبکہ مکہ کے متمردین گھٹنے ٹیک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عفو و کرم کی التجائیں کریں گے۔ رسالت کی دلیل یہ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اس سرگزشت سے واقف ہی تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے واقف ہونے کا کوئی ذریعہ تھا۔
یہ قرآن کا فیض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف ہوئے اور اس صحت اور صداقت اور ایسی وسعت و تفصیل کے ساتھ واقف ہوئے کہ اہل کتاب بھی اس سے واقف نہ تھے۔ اس پہلو سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک دلیل تھی، اور اہل کتاب کے لیے بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی سے مشرف نہیں ہیں تو یہ باتیں اس استقصاء اور صحت و صداقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوئیں؟ من قبلہ کے لفظ سے اس امر واقعی کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ اگر اس قرآن سے پہلے تمہیں اس سرگزشت کی کچھ بھی واقفیت ہوتی تو 40 سال کی وسیع مدت میں کبھی تو بات زبان پر آتی۔ پھر تمہارے مخالفین کیوں نہیں سوچتے کہ اگر یہ وحی الہی کا فیضان نہیں ہے تو یہ چشمہ یکا یک کہاں سے پھوٹ پڑا؟ یہ امر بھی یہاں ملحوظ رہے کہ تورات اور تلمود میں یہ سرگزشت ہے ضرور، لیکن اول تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے واقف ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ پھر ان کے بیان اور قرآن کے بیان میں قدم قدم پر اختلاف ہے، اور اس اختلاف پر جو شخص بھی انصاف سے غور کرے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ قرآن کا بیان بالکل نیچرل ہے اور تورات کا بیان بالکل خلاف عقل اور فطرت اور شان نبوت کے منافی ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اب یہ اصل سرگزشت کی تمہید شروع ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے آگے سربسجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس خواب کو سب سے پہلے اپنے والد کے علم میں لانا ان کی غیر معمولی سلیم الطبعی، نیک نیتی اور سعادت مندی کی دلیل ہے۔ اس طرح کا خواب اگر کوئی اوچھی طبیعت کا آدمی دیکھتا تو سب سے پہلے اپنی بڑائی کا ڈھول دوسروں میں پیٹتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت رزین، متین اور سنجیدہ تھے۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ خواب پریشان کی نوعیت کا نہیں بلکہ اہمیت رکھنے والا خواب ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کو سب سے پہلے اپنے والد ماجد کے سامنے پیش کیا، جن پر ہر پہلو سے ان کو سب سے زیادہ اعتماد تھا۔ آیت کے الفاظ پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کی طبیعت کے اندر جو تواضع تھی وہ خواب کو پیش کرنے کے انداز میں بھی نمایاں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جاتے ہی بے دھڑک یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو اپنے آگے سربسجود دیکھا، بلکہ خواب کا ابتدائی حصہ کہ میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا کہہ کر ٹھٹک گئے، اس لیے کہ آگے کی بات میں ان کی بڑائی نمایاں تھی، جس کے اظہار سے ان کی تواضع طبیعت جھجکتی تھی، اور کیونکہ اظہار ضروری تھا اس وجہ سے ذرا توقف کے بعد فرمایا کہ رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو اپنے سامنے سجدہ میں پڑے دیکھا۔ عربیت کا ذوق رکھنے والے اندازہ کر سکتے ہیں کہ فعل رأیتو کے اعادے میں یہ بلاغت ہے کہ میں رؤیا کے بیان کرتے وقت، خاص کر واقعہ سجدہ کے بیان کرتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام پر جو جھجک طاری رہی ہے وہ واضح ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنتے ہی یہ اندازہ فرما لیا کہ یہ منصب نبوت پر سرفرازی کا اشارہ ہے، لیکن اس بشارت سے پہلے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاکید کے ساتھ منع فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے آگے بیان نہ کر دینا کہ کہیں وہ حسد سے جل بھن کر تمہارے خلاف کسی سازش میں سرگرم ہو جائیں۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی تھے، جن میں سے 10 ان کی سوتیلی ماؤں سے تھے۔ صرف سب سے چھوٹے بھائی بن یمین ان کی اپنی ماں سے تھے۔ یہاں اشارہ انہی 10 سوتیلے بھائیوں کی طرف ہے، چونکہ ان بھائیوں کی پرخاش حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ واضح تھی۔
اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ اگر کہیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کا خواب سن لیا تو ان کی حسد کی آگ اور بھڑک اٹھے گی، اور عجب نہیں کہ وہ حسد سے اندھے ہو کر ان کو نقصان پہنچانے کی کوئی خطرناک سازش کر ڈالیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یعنی کھلا ہوا دشمن شیطان تو موجود ہی ہے، وہ کہیں ان کو کسی فتنے کی راہ پر نہ ڈال دے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب خواب سنا تو چونکہ یہ بات ان کے علم میں تھی کہ نبوت کا آغاز رؤیائے صادقہ ہی سے ہوتا ہے، اور اس خواب کا ظاہر ہی بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہ سچا خواب ہے اور خواب دیکھنے والے کے لیے ایک شاندار مستقبل کی پیشن گوئی کر رہا ہے، اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے ٹھیک ہے، جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارا رب تمہیں منصب نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک تو اس بات کی طرف کہ اس رؤیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ خود تم پر واضح فرما دے گا۔ چنانچہ جب اس کی حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو فرمایا، یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزع الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ اے میرے باپ، میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو حقیقت کر دکھایا، اس نے مجھ پر بڑا ہی کرم فرمایا جب کہ مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا دیہات سے نکال یہاں لے آیا۔ میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کو نہایت خوبی سے کر دکھاتا ہے، وہ بڑا ہی علیم و حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور رؤیا کی تعبیر بھی بتائی۔ دوسری یہ کہ رؤیا چونکہ علوم نبوت کے ذرائع میں سے ایک ہے اور رؤیا میں حقائق مجاز کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ایک خاص ذہنی مناسبت کا مقتضی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہم السلام کو تعبیر رؤیا کا ایک خاص ذوق اور ایک خاص علم بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب محسوس فرما لیا کہ اس رؤیا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نبوت کی بشارت بھی ہے تو ساتھ ہی ان پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر رؤیا کا علم بھی عطا ہوگا تاکہ رؤیا کی شکل میں جو حقائق ان پر وارد ہوں ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر وہ منشاء خداوندی کی تعمیل کر سکے۔ چنانچہ آگے اسی سورہ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم میں ان کا درجہ اتنا بلند کیا کہ بالآخر یہی علم ان کے لیے مصر کی بادشاہی کے حصول کا ذریعہ بنا۔ وَيُتِمُّ عَلَيْكَ إِلَى الْآيَةِ نعمت سے مراد دین و شریعت کی نعمت ہے۔ دنیا کی دوسری چیزوں کا نعمت ہونا ایک امر اضافی ہے، جب بندے کو دین و شریعت کی نعمت ملتی ہے تبھی نعمت کامل ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو اپنی نعمت سے نوازا، اسی طرح وہ تم کو اور آل یعقوب کو بھی اس نعمت سے نوازے گا، اور تم نے جو رؤیا دیکھا ہے وہ اسی اتمام نعمت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی علیم و حکیم ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس نے بڑے تیکھے انداز میں ان عورتوں سے کہا کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے طعن و طنز کا نشانہ بنا لیا تھا۔ اب تو تمہیں اندازہ ہوا کہ اس کو جیتنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
اس میں شبہ نہیں کہ میں نے اس کا دل مٹھی میں لینے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ اپنے آپ کو بچا لے گیا۔ لیکن صاف کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو لازماً جیل جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر میں محبت سے اسے رام نہ کر سکی تو یہ نہ سمجھیے کہ اس کی جان چھوٹ گئی، اب جیل کی ہوا کھائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش ایک نئی شکل اختیار کرتی ہے۔ حوث کی محبت اپنی ناکامی کا انتقام لینے پر آمادہ ہوتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں غلاموں پر ان کے آقاؤں کو غیر محدود اختیار حاصل تھے۔ وہ ان سے ناراض ہونے کی صورت میں بے تکلف ان کو جیل بھجوا سکتے تھے۔ پھر یہاں تو معاملہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کی بیگم صاحبہ کا تھا، کسی کی مجال تھی کہ ان کے ارادے میں مزاحم ہو سکے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یہ دھمکی تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مرعوب کرنے کے لیے دی تھی کہ اس کے ڈر سے وہ اس کی خواہش پوری کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے حوث کے ان پھندوں کے مقابل میں جیل کی بیڑیوں کو بسا غنیمت جانا۔ انہوں نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ پروردگار، ان کی دعوت حوث کے مقابلے میں یہ جیل مجھے کہیں زیادہ عزیز و محبوب ہے، اور ساتھ ہی ناز و اعتماد کا یہ فکرہ بھی فرما گئے کہ اگر تو نے ان کے ان فتنوں سے اب مجھے نہ بچایا تو میں ان کی طرف مائل اور جذبات سے مغلوب ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا اس وقت نکلی جب کہ وہ اپنی پوری طاقت اپنے ایمان و اخلاق کی حفاظت کے لیے نچوڑ چکے تھے، یہاں تک کہ وہ ان بیگمات کی پیدا کی ہوئی پرفتن زندگی کے مقابل میں جیل کی پرمہن زندگی کو قبول کرنے پر راضی ہیں۔ جب بندہ اس حد تک اپنی استقامت دکھا دینے کے بعد اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے ڈال دیتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی اور شیطان کے ان نسوانی پھندوں سے انہوں نے نجات پائی۔ انہ هو السمیع العلیم، خدا سمیع و علیم ہے، وہ بندے کی دعائیں اور فریادیں سنتا اور دلوں کے احوال اور اسرار سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔